अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम फ़ाअल के बारे में बात करेंगे। फ़ाअल किसे कहते हैं और फ़ाअल में खुसूसी तौर पर जिक्र के बारे में बात करेंगे कि सूफिया हजरात के नज़दीक जिक्र किस चीज़ का नाम है, इसके बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले क्लासों में कहा था कि वो काम जो सूफिया हजरात के इल्म और अमल का मौजू है, जिन्हें उमूर तसव्वुफ कहा जाता है, उनमें से चार चीजें हैं। एक तसव्वुफ का मकसद, और दूसरा उसके जराए, उस तक पहुंचने के तरीके, और तीसरा वो है तवाबे, वो आर्जी और मुस्तकिल कैफियत जो सूफी हजरात के ऊपर लाहिक होती है, और चौथी चीज वो है मवाने, वो रुकावटें जो इस मकसद तसव्वुफ के मकसद को हासिल करने में पैदा होती है, रुकावटें, वो है मवाने। और इनमें से जो जराए, इसमें से जो जराए है, जराए के हमने दो बुनियादी किस्में कही थी। एक है मुजाहदा, जिसका मतलब है नफ्स को कंट्रोल करने के लिए उसे तकलीफ और इज्जत देना, और दूसरा है फ़ाअल। फ़ाअल से मुराद कुछ इजाफी तराकीब है, कुछ इजाफी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो रूहानी कुव्वतों में, जो स्पिरिचुअल पावर में इजाफा के लिए सूफिया सरंजाम, इजाफा करने के लिए सूफिया सरंजाम देते हैं। और इनमें जिक्र, शुगुल और मुराकबा सरफहरिस्त है। इसके अलावा सिमा, तसव्वुर शेख और इश्क की मजाजी भी इन्हीं में शामिल है। और आज की क्लास में अब हम जिक्र के बारे में बात करेंगे कि ये जिक्र किस चीज का नाम है। हमने अभी भी कहा कि फ़ाअल से मुराद वो तराकीब है, वो एक्टिविटीज है जिनमें अहले तसव्वुफ रूहानी कुव्वत में इजाफा के लिए मशगूल रहते हैं। इनमें जिक्र, शुगुल और मुराकबा शामिल हैं। इसके अलावा बाज तरीके और भी ऐसे होते हैं जिनका शुमार फ़ाअल में किया जाता है, मगर उनके बारे में पाबंद शरीयत सूफिया का कहना यह है कि इनसे नुकसान भी हो जाता है। इस वजह से इनका इस्तेमाल मुर्शिद के हुक्म से ही करना चाहिए। इनमें सिमा, इश्क मजाजी और तसव्वुर शेख शामिल है। अब हम तफसील से बात करेंगे इस पहले फ़ाअल के बारे में, जो कि जिक्र है। आम उलमा के नजदीक नमाज, तिलावत कुरान मजीद और वो अज़कार जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आया है, जिक्र में दाखिल है। और तनकीद करने वाले तसव्वुफ पर जो है, यानी नाकिदीन तसव्वुफ जो है, उनके नजदीक यही अज़कार काफी है। सूफिया भी इन्हें जिक्र मसनून कहते हैं, मसनून और बेहतरीन जिक्र कहते हैं, मगर उनका कहना यह है कि ये तमाम अज़कार इंसान के लिए गिज़ा की हैसियत रखते हैं, फूड की हैसियत रखते हैं। ताहम जो शख्स अपना तज़किए नफ्स करना चाहे, उसे इजाफी अज़कार करने चाहिए, उसे एक्स्ट्रा अज़कार करने चाहिए। ये अज़कार उसके लिए दवा की हैसियत रखते हैं। इन अज़कार में जिक्र के साथ साथ कुछ खास रूहानी नवियत की मशक़ें और प्रैक्टिसें की जाते हैं। हम यहाँ सईद शबीर अहमद साहब काका खेल की किताब फ़हमुत तसव्वुफ में से कुछ अज़कार का तरीका दर्ज कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं, जिक्र का मकसद चूंकि बंदे का नफ्स की गुलामी से निकलकर नफ्स के मालिक का बंदा बनाना है, इसलिए इसमें तरतीब के साथ बंदे को नफ्स से निकालने और उसको हक के पास ले जाने का ख्याल रखा जाता है, जिसके 4 मरहले हैं। बाज हजरात के नजदीक अव्वल मरहला नफी व इस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा इस्बात
इल्लल्लाह, तीसरा अल्लाह और चौथा हु है। पहले को नासूती यानी पहला जो मरहला है जिसमें नफी और इस्बात यानी इनकार और इकरार दोनों आते हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह जिसमें आता है, इसको वो नासूती कहते हैं। और दूसरा जो इस्बात है, सिर्फ इस्बात जिसमें इल्लल्लाह आता है, उसको वो मलकूती कहते हैं। और तीसरे को जबरूती कहते हैं जिसमें सिर्फ अल्लाह आता है। और चौथे को जिसमें सिर्फ हु आता है उसको लाहूती कहते हैं। जैसा कि आलिम भी चार है, आलम भी चार है, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। वो मजीद कहते हैं कि बाज मशाइख के नजदीक पहले दो जिक्र तो इसी तरह है, लेकिन तीसरा जिक्र अल्लाहु अल्लाह यानी पहले लफ्ज जिक्र के आखिर में पेश यानी अल्लाहु और दूसरे के आखिर में जज्म यानी अल्लाहु अल्लाह, और चौथा सिर्फ इसमें जात बसीत बिला तकरार अल्लाह जज्म के साथ। यानी वो कहते हैं जो दूसरा इसम जो आखिरी इसम है उसमें अल्लाह के जज्म के साथ। और मजीद वो कहते हैं कि बाज ने जिक्र लिसानी को, जुबान के जिक्र को नासूती, जिक्र कल्बी को मलकूती, दिल के जिक्र को मलकूती, जिक्र रूह को जबरूती, रूह के जिक्र को जबरूती, और जिक्र सर को लाहूती कहा है। और मजीद वो कहते हैं कि बाज ने जिक्र लिसानी को जिस्मी, फिक्र के जिक्र को नफ्सी, मुराकबे को जिक्र कल्बी और मुशाहिदे को जिक्र रूही या मुआयना को जिक्र सिर्री कहा है। फिर मजीद वो कहते हैं जिक्र नासूती ला इलाहा इल्लल्लाह है कि इसमें नासूती उमूर, शहवात व लज्जात व ख्वाहिशात यानी जो आलमी दुनिया से मुतल्लक है और नफ्स को खुद में मशगूल रखते हैं, इससे नफी है। यानी जिक्र नासूती जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसमें नासूती उमूर से नफी है, और नासूती उमूर से मुराद है शहवात व लज्जात, ख्वाहिशात जो इंसान को दुनिया में मशगूल रखते हैं, इन सभी चीजों का इनकार करना है। यह है जिक्र नासूती। फिर मजीद वो कहते हैं कि इससे निकल जाना और अल्लाह ताला की याद में मशगूल होना, ये ला इलाहा की तलवार से गैरुल्लाह अल्लाह के अलावा को फना करना है, और इल्लल्लाह की ज़रब से अल्लाह ताला की मोहब्बत का हासिल करना है। फिर मजीद कहते हैं जिक्र मलकूती यानी इल्लल्लाह से इस हकीकत का इदराक हासिल करना है कि हम तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, जैसा कि फरिश्ते सिर्फ अल्लाह ताला के अमर के मुताबिक सब कुछ करते हैं और उनका किसी और तरफ ध्यान ही नहीं होता, तो इस तरह हमारा भी ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ हो और गैरुल्लाह की तरफ इल्तिफात का शाइबा भी न हो, हत्ता कि इसकी नफी की तरफ भी ख्याल न हो। ये वो कहते हैं जिक्र मलकूती है। फिर मजीद कहते हैं जिक्र जबरूती अल्लाहु अल्लाह। जिक्र जबरूती क्या है? अल्लाहु अल्लाह। वो कहते हैं इससे मुराद मुराकबा जात मा सिफात अजमतो एहसानो रहमतो शफकत वगैरह हो, यानी हक का इदराक दमादम ऐसा हो कि हर दम इस इदराक में तरक्की हो और कल्ब व जहन इसमें मशगूल हो। फिर कहते हैं जिक्र लाहूती अल्लाहु अल्लाह। जिक्र लाहूती में अल्लाह का मकसद महज अल्लाह की जात की तरफ ऐसी तवज्जो है कि उसकी सिफात की तरफ भी ध्यान न हो। बाज हजरात मजीद वो कहते हैं कि बाज हजरात
ذکر جبروتی یعنی اللہ کے ذکر کو اور ذکر لاہوتی ہو کے ذکر کو قرار دیتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات ذکر جبروتی اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں اور ذکر لاہوتی ہو کے ذکر کو کہتے ہیں. بعض حضرات ذکر جبروتی اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں اور ذکر لاہوتی ہو کے ذکر کو قرار دیتے ہیں. پہلا طریقہ عموماً اہل چشت یعنی چشتی حضرات چشتی صوفیاء کے ہاں ہوتا ہے اور اس کو وہ 12 تسبیح بھی کہتے ہیں. یہ حضرات پہلے 200 بار ذکر ناسوتی، 400 بار ذکر ملکوتی، 600 بار ذکر جبروتی اور 100 بار ذکر لاہوتی کراتے ہیں. لیکن ذکر لاہوتی میں جو سالک اور صوفی ہوتا ہے اس کی استعداد اور طاقت کے مطابق روز افزاں ترقی کراتے اس کو بعض اوقات 24,000 تک بھی لے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ عموماً قادریہ یعنی قادری سلسلے کے حضرات کے نزدیک چلتا ہے اور ذکر علاجی میں اجتہاد جاری ہے. ایک انتہائی ضروری امر کی تشریح یہاں پر کرنا ضروری ہے. یعنی صاحب کتاب کہتے ہیں ایک انتہائی ضروری امر کی تشریح یہاں پر کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام طریقے اجتہادی ہیں. جیسے طب میں میڈیسن میں ہر حکیم مجتہد ہوتا ہے، اسی طرح طب روحانی میں یعنی تصوف میں ہر شیخ مجتہد ہوتا ہے. یعنی وہ تصوف کے مسلمہ قواعد سے کام لے کر وقت اور سالک کی استعداد اور طاقت کو پیش نظر رکھ کر اس کے لیے جو مفید سمجھتا ہے تعلیم کرتا ہے. اس لیے اس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. البتہ یہ شیخ کے اپنے فائدے کی بات ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طرح پوری کرنے کے لیے اگر دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے تو اس سے فائدہ ممکن ہے. اسی مقصد کے پیش نظر کتابیں لکھی جاتی ہے جس میں یہ کتاب بھی ہے. یہ صاحب کتاب فہم التصوف والے کہتے ہیں. پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ ذکر نفی و اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کا طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ کے لا کو ناف سے ذرا طاقت سے کھینچ کر لفظ الہ کو دانے بازو تک لے جا کر سر کو پیٹھ کی طرف تھوڑا سا جھکا کر یہ خیال کرے کہ میں نے غیر سے اپنے دل کو پاک کر کے تمام اغیار کو پس پشت ڈال دیا. پھر اللہ کی ضرب ذرا زور سے دل پر لگائے، یہ 200 بار کہے. اس طرح کہ ہر 10 بار یا سانس ٹوٹنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے. آج کل کے حالات کے پیش نظر ہمارے صاحب کتاب کہتے ہیں آج کل کے حالات کے پیش نظر ہمارے شیخ مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ اس میں یہ ترمیم فرماتے تھے کہ لا کو ناف سے طاقت کے ساتھ کھینچ کر اللہ سے دل کو دائیں بائیں یوں ہلائے کہ جس سے نفی کی قلبی دلی کیفیت پیدا ہو جائے. یعنی اس کے ساتھ ہی یہ سوچے کہ میرے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل گئی اور اللہ سے دل پر سینے کے اندرون سے ایسی ضرب لگائی جائے کہ اس سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو گئی. حضرات فرماتے تھے کہ آج کل لوگ خارجی ضرب کے متحمل نہیں یعنی باہر کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر مزید وہ وضاحت کرتے ہیں صاحب کتاب کہتے ہیں لا الہ کہتے وقت مبتدی یعنی آغاز کرنے والا لا معبود سوچے یعنی کوئی معبود نہیں،
متوسط یعنی درمیانی درجے کا سالک جو ہے وہ لا مقصود یا لا مطلوب سوچے، کوئی مقصود کوئی مطلوب نہیں، اور منتہی کامل یعنی جو اپنی روحانی سفر کے آخری سٹیج پر ہو، لا موجودہ کا تصور کرے اور تھوڑی دیر مراقبہ ہو کر خیال کرے کہ فیوزات الہیہ یعنی اللہ کے فیوزات قلب میں دل میں مسلسل حاصل ہو رہے ہیں، اور تصور کرے کہ فیضان الہی اللہ کا فیضان عرش سے میرے سینے میں آ رہا ہے، خواہ چوکڑی بر کے بیٹھے یا دو زانوں، جس میں سہولت ہو ذوق کے مطابق کرے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں ذکر الا اللہ کا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں، ذکر الا اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کتابوں میں الا اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی بار لا الہ کہتے وقت ناف سے کھینچ کر سر کو دائیں شانے کی طرف لے جا کر الا اللہ کی ضرب دل پر لگائے، اور پھر دل پر ہی بائیں جانب ضرب لگاتا رہے۔ یہ ذکر 400 بار کرے، پھر نفی و اس بات کی طرح مراقبہ کرے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے حالات کے پیش نظر یہ مناسب ہے کہ الا اللہ کہتے ہوئے ضرب دائیں شانے کی جانب سے، لیکن سینے میں دل کے قریب سے دل پر ضرب لگائی جائے۔ اس میں مراقبہ ملکوتی ہی مناسب ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس طریقے سے نہایت آسانی کے ساتھ مطلوبہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت زور دار ضرب لگانے کی آج کل ضرورت نہیں، بلکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد مصنف ذکر اسم ذات دو ضربی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اول ہا پیش کے ساتھ اور دوسری ہا جزم کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کتابوں میں لکھا ہوا طریقہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں بند کر کے سر دانے کندھے کی طرف لے جا کر اللہ پیش کے ساتھ دل پر ضرب لگائے جائے اور دوسرے لفظ اللہ جزم کے ساتھ بھی دل پر ضرب لگائے جائے۔ پھر کہتے ہیں یہ 600 بار ہے۔ پھر اس طرح مراقبہ کر کے ہر 10 یا زائد کے بعد اللہ ناظری اللہ حاضری معی کہتا رہے۔ اللہ ناظری اللہ ناظر ہے، دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ میرے ساتھ حاضر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر 10 یا زائد کے بعد اللہ ناظری اللہ حاضری اللہ معی کہتا رہے تاکہ کیفیت و لذت اس کی حاصل ہو۔ اس میں بھی آج کل بہتر یہی ہے کہ سر کو ہلائے بغیر جہاں سے الا اللہ کے ضرب کا بتایا گیا وہی سے یعنی سینے میں دائیں شانے کی جانب سے مگر قریب سے دل پر ضرب لگائی جائے۔ پھر وہ اس کے بعد ذکر اسم ذات یک ضربی ایک ضرب والے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لفظ اللہ جزم کے ساتھ سر کو بائیں جانب لے کر دل پر ضرب کرے۔ پھر کہتے ہیں یہ 100 بار ہے۔ پھر مراقبہ ہو کر اس طرح کہے اللہ ناظری یعنی اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری اللہ میرے پاس ہے، اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے، اور کہتے ہیں کہ معنی کا خیال کرے۔ آج کل اس کے لیے بھی مناسب یہ ہے کہ یہ مراقبہ کرے میرا اللہ میرے دل کو محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور میرا دل بھی اس کی طرف متوجہ ہے، اور میری زبان کے ساتھ مل کر اللہ اللہ شوق میں کر رہا ہوں۔ اس میں اوپر کے مراقبے بھی آ گئے اور اللہ تعالی کی
ذات کی طرف توجہ قلبی بھی حاصل ہو گئی، جو تصور ذات وقت کا پیش خیمہ بنے گا انشاءاللہ، صاحب کتاب کہتے ہیں۔ پھر وہ مزید ایک اور تشریح کہتے ہیں کہ بعض مشائخ نے اس کی تشریح یوں بھی کی ہے کہ سالک ذکر نفی و اثبات لا الہ الا اللہ میں اس قدر مشغول ہو کہ سوائے ذکر کے کچھ نہ رہے، کوئی سانس بغیر ذکر نہ نکالے، کوئی سانس بغیر ذکر نہ نکلے۔ جب اس حالت کو سالک پہنچ گیا تو عالم مادیت، عالم اجسام سے تجاوز کر کے مرتبہ لطیفہ پر پہنچ جائے، اور اب بجز الا اللہ کے اس بات کے تمام کی نفی ہو جاتی ہے، اس بات کے تمام کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب یہ مرتبہ نفس سے نکل کر لطیفہ قلب کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ یہ ذکر الا اللہ دل کا ذکر ہے، اس لیے اب الا اللہ کا تصور بحضور قلب چاہیے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ ربط ہو جائے۔ جب سالک اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے تو مرتبہ دل سے گزر کر مرتبہ روح پر پہنچ جاتا ہے، اور روح کا ذکر اسم ذات اللہ کا ذکر ہے۔ اس واسطے اس ذکر اسم ذات میں اس طرح انہماک ہو کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے، صرف ہو رہ جائے۔ اس مرتبہ پر پہنچنے سے سالک سراپا ذکر ہو جائے گا اور روح سے ترقی کر کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا اور مقام فنا الفنا پر فائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب سالک کو اللہ تعالی کے ساتھ ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ اب وہ مصداق حدیث شریف بی یسمع و بی یبصر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ میرے ساتھ سنتا ہے، میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے، و بی یبطش میرے ہی ساتھ پکڑتا ہے، و بی یمشی میرے ہی ساتھ چلتا ہے، یعنی اس کا ہر حرکت و سکون خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھنے میں بشر ہے لیکن بے شر ہے، سراپا نور ہے۔ اب اس کو لا الہ الا اللہ کی خوب معرفت ہو جائے گی، ابدیت کاملہ حاصل ہو جائے گی، ابدیت کاملہ حاصل ہو جائے گی۔ ابدیت میں درجہ کمال اور بصرف ہمت عبادت میں مشغول ہوگا، حفظ مراتب اور احکام شریعت کا امر و نہی امتثال کرے گا، یعنی پیروی کرے گا۔ یہ ہے ذکر جس کے بارے میں یہ صاحب کتاب فہم التصوف سید شبیر احمد کاکا خیل صاحب لکھتے ہیں۔ تو اس عبارت سے جو ہم نے سمجھا کہ صوفیہ عام طور پر ان اذکار کی انفرادی یا اجتماعی طور پر مشقیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے عام طور پر ذہن کو ایک خاص نقطے پر مرکوز کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی سر کو گھما کر اس کی ضرب دل پر لگانے سے اس نقطے میں غیر معمولی زور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے فاضل مصنف نے بیان کیا کہ ابتدائی درجے کا سالک لا الہ کہتے وقت لا معبودہ سوچے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ذہن میں پوری توجہ سے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی تکرار کر رہا ہوگا۔ اس تکرار کے ساتھ دل پر ضرب لگانے سے اس نقطے کی پروگرامنگ اس کے ذہن میں ہوتی چلی جائے گی۔ جب وہ طریقت کے سفر میں کچھ آگے بڑھے گا تو کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے۔ جب وہ اس کی تکرار کرنے لگے گا تو اعلی لیول پر پہنچ کر وہ کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے کی تکرار کرے گا۔
یہ ایک قسم کا ذہن کی پروگرامنگ کا ایک طریقہ ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ سطح پر پہنچ کر سالک کا ذہن اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کو وحدت الوجود یا وحدت الشعور کا نام دیا جاتا ہے۔ ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو ذکر خفی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ذکر جلی یا ذکر بالجہر کہا جاتا ہے۔ ذکر جلی بلند آواز میں ہوتا ہے، لا الہ کہتے ہوئے سر کو دائیں جانب سے گھما کر بائیں جانب لایا جاتا ہے اور اللہ کی ضرب دل پر لگائی جاتی ہے۔ اور ذکر خفی میں ذہن کو لا الہ الا اللہ پر مرکوز کرتے ہوئے زبان نہیں ہلائی جاتی بلکہ سانس کی آمد و رفت سے ہی وہی کام لیا جاتا ہے اور سانس باہر نکالتے ہوئے دل پر ضرب لگائی جاتی ہے۔ قادری اور چشتی سلسلوں میں عام طور پر ذکر بالجہر رائج ہے اور نقش بندی سلسلے میں ذکر خفی۔ یہ تھے آج کی گفتگو فاعل کے بارے میں اور اس میں خصوصی طور پر ذکر کے بارے میں، جو کہ صوفی حضرات کے نزدیک ذکر ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے بات کی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔